السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ موطا مالک کی روایت ہے۔ الگ الگ انداز میں 25 کتابوں میں یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کو جو عنوان دیا گیا ہے، وہ قرآن اور حدیث کی اہمیت، کیونکہ ہمارے علم میں یہی مسجد ہے کہ جس میں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے اور حدیث کا بھی درس ہوتا ہے، گرچہ ایک ہی دن ہوتا ہے، لیکن نہیں ماموں سے نقطہ ماموں ہی سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ بقیہ تو جو بڑی مساجد ہیں، وہاں پر ابھی تک شرح صدر نہیں ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث مسجد میں پڑھی جانی چاہیے یا نہیں۔ ابھی اس پر بحث ہے۔ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بحث ہے کہ قرآن کریم کا درس مسجد میں ہو یا نہیں ہو۔ آپ کو کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ڈوبنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ جو امید پہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ہم کو بچا لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ اگر ملا جانتے ہیں جو کشتی، اگر ملا ہی سوراخ کرنے پر تل جائے تو کشتی کیسے بچے گی؟ بہرحال، تو یہ ہم کو عنوان دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کی فضیلت، اہمیت۔ یہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرا طریقہ۔ کہہ رہا ہے لن تضلوا، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا اپوزٹ معنی یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نیچرل میننگ جو ہے، تو اسی دو الگ الگ بات کریں گے۔ حدیث کی اہمیت پر بھی بات کریں گے اور فضیلت پر، اور قرآن پر۔ دیکھیں، قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے، وہ نہ اس کو تلاوت ہے اور نہ اس کا سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس پر عمل ہے۔ تلاوت پر ثواب اللہ دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ سمجھنے کی بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک آدمی قرآن کریم کی وہ آیت جانتا بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، تلاوت بھی نہیں کرتا ہے، سمجھا بھی نہیں ہے، لیکن اسے اتنی بات معلوم ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس وجہ سے وہ اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے تلاوت کیوں نہیں کیا۔ یہ مقصود حاصل کر لیا۔ لیکن ایک آدمی تلاوت کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو تلاوت کا ثواب ملنے کے باوجود یہ ضرور ثواب ہوگا کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ ہمارا جو رویہ ہے قرآن کریم کے بارے میں، وہ آگے ہم بات کریں گے۔ تو اصل بات یہ حضرت تھانوی کا جملہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس پر عمل ہے، اس لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، اسی مقصد جو ایم ہے، اس کو حاصل ہو امت کو یا ہر اس شخص کو جو قرآن کریم سے دلچسپی رکھتا ہو، قیامت تک کے لیے اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کے پروٹیکٹر ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں،
اس کی حفاظت کریں گے. کیوں حفاظت کریں گے؟ کہ قیامت تک کوئی آدمی مرنے کے بعد اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ اے رب میں آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے اتنا کنفیوز کر دیا تھا, اتنا چینج کر دیا تھا کہ میں عمل نہیں کر سکا. اس ایکسکیوز کو, اس عذر کو ختم کرنے کے لیے رب نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی, آپ کے دل میں ڈالا ہی نہیں. غیر مسلم مسلمان کوئی بھی قیامت میں یہ نہیں کہہ پائے گا. ساری کتابوں کے بارے میں کہے گا, انجیل کے بارے میں کہے گا. انجیل کے 8 الگ الگ ایڈیشن ملتے ہیں. وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں انجیل پر عمل نہیں کیا کیونکہ میں کنفیوز تھا اس میں سے کون سا صحیح ہے. قرآن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ غیر مسلم کہہ سکتا ہے. غیر مسلم بھی اعتراف کر چکا ہے جو اس کے اسکالرس ہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. تو اس سے اللہ نے اس کی ذمہ داری اس لیے لی, یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 3, جو بھی مشینری بنتی ہے, مشین موبائل ہے, جو بھی چیزیں ہیں, ہر مشین کا ایک ڈیزائنر ہے. ایک ڈیزائن کیا ہے کسی انجینئر نے. جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی لکھتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز, اس کو آپ استعمال کیسے کریں گے اس موبائل کو. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں موبائل تو میں لوں گا لیکن استعمال اپنی مرضی سے کروں گا تو موبائل خراب ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک مشین ہے. جو ڈیزائنر ہے وہی سب سے زیادہ اس بات کا بھی حق رکھتا ہے کہ وہ ڈیزائن کے بارے میں بتاوے کہ یہ میں نے ایسا کیوں رکھا ہے, اس کے لیکیج کیا ہے, اس کی پرابلم کیا ہے, سب کچھ. میں لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے ایک جملے میں کہ ہاؤ ٹو یوز, آپ موبائل کو اسی وقت کامیاب کر سکتے ہیں جب اسی انجینئر کے ڈیزائنر, جو ڈیزائنر ہے اس کی بکلیٹ پر آپ عمل کریں. آپ اور ہم موبائل سے ٹپیکل مشین ہے. موبائل کا تو چند کام ہے, آپ کا تو صرف دل کا, جو آپ کی سوچ کا جو کام ہے وہ آپ تک کوئی موبائل نہیں کرتا ہے. اپنے بدن کو, اپنے بدن کے پارٹ کو, اس دنیا میں جینے کے قانون کو, جس نے ہم کو پیدا کیا ہے سب سے بہتر وہ جانتا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے. آپ آزاد نہیں ہیں, آپ آزاد نہیں. مسلمان تو قطعی آزاد نہیں, بقیہ کوئی آزاد ہو سکتا ہے کیونکہ لفظ مسلمان کے معنی ہی ہوتے ہیں ہتھیار ڈالنا, سرنڈر ہو جانا. کس کے سامنے؟ اللہ کی بات آئے گی ہماری نہیں چلے گی, رسول کی بات آئے گی ہماری نہیں چلے گی, تبھی آپ مسلمان کہلاتے ہیں. انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہیں, ہم سرنڈر ہیں. تو جب قرآن مجید جس نے ہم کو پیدا کیا وہی رائٹ بھی رکھتا ہے, رائٹ دونوں معنی میں, ایک رائٹ صحیح کے معنی میں, ایک رائٹ حق کے معنی میں. سب سے بہتر وہ بتا سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو استعمال کیسے کریں. اگر آپ نے اس بکلیٹ کو اٹھا کر کے رکھ دیا ہے, اب آپ کی زندگی میں اسی لیے جتنی پرابلمس آ رہی ہے کیونکہ بکلیٹ آپ نے پیک کر کے رکھ دیا ہے. ہم کو پڑھنا نہیں ہے بکلیٹ کو, ٹھیک ہے, برباد کرو اپنے موبائل کو, جیسے برباد کرتے اپنے آپ کو برباد کریں گے, برباد ہو رہے ہیں. تو بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر اللہ کو خالق مانتے ہیں کہ اللہ از دا کریٹر, تو یقینی بات ہے کہ کریٹر اپنی کریشن کے بارے میں سب سے اچھی بات بتائے گا. وہ بات اس نے بتائی کہاں؟ وہ اس کتاب میں بتائی کہ آپ اپنے آپ کو کیسے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ السمع والفؤاد, لمبی آیت ہے کہ یہ تمہارے آنکھ, یہ تمہاری کان, یہ تمہارے دل, سب سے ہم سوال کریں گے. کیا سوال کیا جائے گا؟ کہ آپ نے میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان پارٹس کو یوز کیا یا نہیں یوز کیا. یہ دوسری وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت اس وجہ سب سے زیادہ ہے کہ آپ زندگی نہیں گزار سکتے جب تک کہ اس کتاب کو آپ نہ جانیں کہ اس میں لکھا کیا ہے. چاہے آپ ڈائریکٹ جان لیں یا آپ کسی کی بتانے پر جان لیں, دونوں پاسبلٹی ہے.
تیسری چیز، ہمارے حالات جو عالمی سطح پر جس لحاظ سے بھی آپ خراب دیکھ رہے ہیں، ان سب کی چند بنیادی وجہ ہے. بہت سی وجوہات ہیں، ہر آدمی الگ الگ بات کرتا ہے. ایک IAS آفیسر جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو لٹریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک چیمبر آف کامرس کا کوئی مسلم آتا ہے، وہ بات کرتا ہے کہ مسلمانوں کو تجارت میں سب سے آگے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تجارت ڈیولپ کرنی چاہیے. تیسرا آدمی بات کرتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ دعوت دین کے کام میں لگ جانا چاہیے. جتنی میں سب کو صحیح مانتا ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اس کتاب پر جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک پرابلم نہیں سالو ہوگی. جو اصل ہے، آل دیز آر ریزن، یہ ساری چیزیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں ہے، لیکن یہ سب ایک جز ہے. APJ عبد الکلام پریزیڈنٹ آف انڈیا کم پڑھے لکھے تھے، ہم سے زیادہ پڑھے تھے نا. انہوں نے پڑھ کر کے کیا کر لیا، ان کی زندگی میں کیا آیا انقلاب؟ بھائی انہوں نے ملک کے لیے بہت بڑی خدمت دی. اپنی آخرت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں گیتا بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں. اگر قرآن وہ بندہ سمجھ کر پڑھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. نالج الگ چیز ہوتی ہے، نوٹ کر لیں. علم الگ چیز ہوتی ہے. ہر نالج والے کو آپ سمجھتے ہیں صاحب علم ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. نالج از ڈفرینٹ. نالج APJ عبد الکلام کو بہت ہے. ہمارے حبیب مصطفیٰ نے کیا بتایا، علم کی ڈیفینیشن کیا کی، علم کی پریبھاشا کیا کیا کہ راس العلم معرفت اللہ. علم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچا دے. اللہ تک نہیں پہنچایا تو آپ نالج رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں. کتنی پیاری تعریف آپ نے فرمائی کہ کوئی بھی تعلیم، لٹریسی اگر خدا تک آپ کو پہنچاتی ہے اٹ مین یو آر لٹریٹ، آپ پڑھے لکھے ہیں. اور اگر خدا تک نہیں پہنچا پا رہی ہے تو آپ نالجبل پرسن ہیں، علم سے آپ ہزاروں کوس دور ہیں. بات سمجھا پا رہا ہوں آپ نے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم پڑھ لکھ لے گا، پڑھ لکھ لے گا، قرآن کا علم جب پڑھ لکھ لے گا تو سارے معاملے حل ہوں گے. قرآن کا علم نہیں پڑھے گا تو آپ لگژری لائف گزار سکتے ہیں ان دس ورلڈ، دنیا میں، آخرت میں نہیں. آخرت کی لگژری لائف تو ریلیٹڈ ہے کس چیز سے؟ اللہ کی کتاب سے. اسی لیے کوئی نبی جب آتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس نے کبھی آ کر کے آئٹم بم بنانے کی ترکیب نہیں بتائی. حالانکہ آئٹم بم کا جو را مٹیریل ہے، جو کچا مال ہے، وہ حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا. موجود ہے کہ نہیں؟ آج بھی موجود ہے. کیوں نہیں اس پر کام کیا گیا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دنیاوی ترقیاں لوگ اپنے دماغ سے کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے اس پر محنت کرنے کی ضرورت. جس چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ ہمارا کس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ رسول آ کر کے بتاتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے. جب قرآن کریم سے آپ جڑیں گے تب یہ نتیجہ برآمد ہوگا. ورنہ حضور نے فرمایا مسجدیں بھری ہوں گی. کیا فرمایا؟ مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے. اچھا مسجد میں پھر کون آیا ہے بھیا؟ آیا کون؟ نمازی تو مسجد میں آتا ہے بھائی. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے. کیونکہ نمازی کی جو ڈیفینیشن قرآن نے کیا وہ کیا کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. کیا نمازی برائی سے رکا ہوا ہے؟ یہ وہ نمازی ہے جو مسجد بھرتا ہے لیکن نمازی نہیں ہے. کیونکہ نماز کا جو سب سے بڑا رکن ہے، نماز کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ قرآن کریم کی اس میں تلاوت ہے. وہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا. خیر وہ ہماری غلطی بھی نہیں بھائی، ہم اجمی نہیں سمجھتے ہیں. اجمی ہونے کے لیے، اجمیوں کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کم سے کم اردو زبان میں 500 ہمارے علماء نے آپ کی زبان میں اس کو لکھا کہ آپ یہ ایکسکیوز اپنا بند کریں.
ईमानदारी से बताइए कि उर्दू में, कन्नड़ा में, हिंदी में, दुनिया में क्यों तर्जुमा किया गया, क्यों तफसीर लिखी गई? कि हम तो अल्लाह के फजल से 80 से 90% डायरेक्ट अरबी से हम समझ लेते, हमारे लिए थोड़े लिखी गई। लिखी गई किसके लिए? आपके लिए। आप कहते हैं कि हम अपनी मस्जिद में दर्स कुरान कर ही नहीं सकते हैं, तो लिखा किसके लिए गया है? किसके लिए वो तफसीर उलमा ने लिखी है? थोड़ा से अगर थोड़ा से भी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन अब हमारे ऊपर इतना परत जम गया है, परत जानते हैं, डस्ट जब जमती है मोटी होती होती, इतना डस्ट हमारे ऊपर जम गया है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब तक ये आपको, मैं ये बात 50 मरतबा बोलता रहता हूं कि जितने भी आप प्रॉब्लम्स की हल तलाश कर रहे हैं, पिछले 50 नहीं 100 साल से कर रहे हैं, हल हुई प्रॉब्लम। अगर बेइज्जती का ग्राफ देखा जाए, जिल्लत का ग्राफ देखा जाए, तो जिल्लत बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। आपके अंदर खौफ कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? खौफ ज्यादा हुआ है। अमल कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? अमल कम हुआ है। जिसको आप समझ रहे होंगे कि टोपियां लगाने वालों की तादाद बढ़ गई है, ये काम के नहीं है, काम के नहीं है, ये बेल है। बेल जानते हैं? बेल जमीन पर फैलती है, साया किसी को नहीं देती, देखने में हरियाली लगती है कि वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन एक आदमी भी उसके साये में खड़ा नहीं हो सकता है। हम बेल हैं। हमारे ये कुर्ते, हमारी ये टोपियां, दाढ़ियां आपको कंफ्यूज कर रही कि हम बड़े दीनदार हैं। दीनदार वो होता है जो अल्लाह की किताब पर अमल करता है। इसी शहर में एक नहीं हजारों लोग हैं जो डायरेक्ट सूद खाते रहते हैं। सूद कहां लिखा है? मना है, कुरान में लिखा हुआ है। उस किताब में लिखा है जिस किताब को आपने गिलाफ में लपेटकर बहुत ऊंचे रख दिया है, उसमें लिखा हुआ है। यकीनी बात है, मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह थी इन चीजों की पहुंचाने की। आपने मस्जिद में अल्लाह के घर में अल्लाह के कलाम को आउट कर रखा है कि यहां नहीं पढ़ा जा सकता। ये जब तक नजरिया खत्म नहीं होगा, ये मौलाना सिराज जैसे 1000 आदमी भी तकरीर करें, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। मैं बड़े बड़े लोगों से, जिम्मेदारों से ये बात बोल चुका हूं, ऐसा नहीं आपके सामने बोल रहा हूं, जिम्मेदारों से कि आप आखिर कुरान मजीद क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं मसाजिद में? हबीब मुस्तफा का तरीका क्या है? हबीब मुस्तफा करते क्या थे? मदीना आने के बाद करते क्या थे? 2 ही काम करते थे। मुसलमानों को की तरबियत या मुसलमानों की इस्लाह और उनको दीनदार बनाने के लिए 2 ही तरीका रसूल करम के पास था, तीसरा कोई तरीका नहीं था। पहला तरीका जुमा का खुतबा। अब जुमा का खुतबा कैसे होता है? क्यों पब्लिक नहीं आ रही है? पब्लिक आते आते आएगी, भर जाएगी मस्जिद, भरेगी नहीं भरेगी? अभी क्यों नहीं आई है? क्यों नहीं आई? उसे मालूम है कि यहां से कोई काम की बात नहीं हो रही, टाइम नको बर्बाद करो अपना, वो नहीं आता। अगर उसे मालूम हो जाए कि यहां काम की बात होती है, मैं बहुत सी मसाजिद को जानता हूं, बेंगलोर की, बॉम्बे की, कि उसमें अच्छा आलिम है जो हर बात करंट टॉपिक पर बात करता है मुसलमानों के, उसके आने से पहले पूरी मस्जिद भर जाती है। लेकिन हमको मालूम है कि मसाजिद के 90% मेंबर क्या हैं? ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई हासिल नहीं है, कोई हासिल नहीं। मैं दिन भर व्हाट्सएप पे सवाल के जवाब देता रहता हूं। मैं मस्जिद में बैठा हूं, अभी आज एक इमाम साहब ने व्हाट्सएप किया कि मैं इमाम हूं मस्जिद का, जुड़े हुए हमारे ग्रुप में, सवाल कर रहे हैं। आप देखिए, सवाल से अंदाजा लगता है कि आप और हम सोच क्या रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि मौलाना साहब, लोग कह रहे हैं कि कुछ हदीस या कोई मसले मसाइल 5-7 मिनट आप बयान करें, क्या मैं मस्जिद में ऐसा कर सकता हूं? ये क्या सवाल बता रहा है? मस्जिद बैन है, तभी तो वो सवाल कर रहा है।
تبھی وہ سوال کر رہا ہے. میں نے جاننا چاہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کرونا کی وجہ سے کر رہا ہو. مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مسجد میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے مسجد میں صرف کیا ہو سکتی ہے, سجدہ ہو سکتا ہے, وہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہماری جو پرابلم ہے وہ اصل پرابلم کیا ہے, اللہ کی کتاب سے دوری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں, شیطان جتنے بھی کام ہے زنا کروا دے, بہت ہزاروں کام کرواتا رہتا ہے. سب سے زیادہ اس کو دلچسپی ہے کہ آپ اس کی کتاب کے قریب نہ ہونے پاؤں. اللہ کی دلیل دے رہا ہوں. دنیا کے جتنے کام ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں سب کو چیلنج کرتا ہوں, اس میں 1% لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن کریم کو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف ترجمے سے پڑھا ہو. 1% لوگ بھی نہیں ہیں. کنڑا میں کیوں لکھی گئی تھی؟ یو پی والے کے لیے. اردو میں کیوں لکھی گئی تھی؟ کرناٹک والوں کے لیے. سب کی زبان میں اللہ نے کروایا, کام کروایا, آپ کے لیے کروایا, آپ کے لیے کروائیں گے. لیکن آپ اس کتاب کے ساتھ معاملہ ہی ملتا ہے تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. پہلی چیز جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے, ابھی اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے جیسے جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہو؟ اللہ کا حکم ہے نا, اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو بھیا جمعہ میں آ جاؤ. آ گئے آپ, ماشاءاللہ. اس میں کم سے کم کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو پیر میں دھاگا بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ایسے جو ہاتھ میں دھاگا بیٹھے ہیں. کیوں گمراہی یہ آئی ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اسی قرآن کے کہنے پر آپ یہاں آئے نا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری حفاظت دھاگا کرتا ہے. رسول کے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری حفاظت دھاگا کرتا ہے. کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو پڑھنے سے گمراہی ختم ہوتی تھی اس کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں. گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں ہے جو آپ کو بچا لے. جیسے میں نے بتایا کہ ناخدا, ملا کو ناخدا بھی اردو میں کہتے ہیں. ناخدا خود سوراخ کر رہا ہے, لہذا ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آپ بے مطلب اگر RSS کوشش کرتا بھارت میں کہ کسی طرح مسلمان اپنی مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر نہ کریں تو کامیاب نہیں ہوتا. اس کے بغیر کوشش کیے ہوئے آپ اس کے ریموٹ سے چل رہے ہیں. اس نے کوئی کوشش نہیں کی اور ضرورت بھی نہیں ہے. بیوقوف ہے اگر وہ کوشش کرے. جب تم اس کے ایم کو بغیر کوشش کے حاصل وہ کر رہا ہے تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قانون پاس کراوے کہ قرآن کریم مسجد میں نہیں پڑھا جاتا؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ بغیر قانون کا پاس کیا آپ قرآن کو نہیں پڑھتے مسجد میں؟ وہ تو خوب خوش ہوتا ہے کہ مسجد میں ہو, ریموٹ کس کا چل رہا ہے؟ ریموٹ دوسرے کا. آپ ٹی وی کا کمال کیا ہے؟ ٹی وی میں پروگرام تو اس کے قبضے میں ہوتا ہے جو ریموٹ ہاتھ میں رکھے ہوئے. ٹی وی بیچاری کیا کریں گی؟ آپ ریموٹ آپ کا دوسرے کے ہاتھ میں, آپ بیٹھے ہیں مسجد میں, ٹھیک ہے, ریموٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے. کرایا کس نے ہے؟ یہ شیطان نے کرایا. وہ بتانا چاہتا ہوں, دلیل دینا چاہتا ہوں. جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں, ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت ہے. دنیا کا ایک ہی کام ہے جس میں حبیب مصطفیٰ نے بھی, اللہ نے اور رسول اکرم نے دونوں نے فرمایا کہ جب قرآن شروع کرنا فاستعذ باللہ, تو قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا, سب کچھ جاننے والا, اسے معلوم ہے کہ اس کتاب کے ساتھ شیطان کیا گیم کھیلے گا, لہذا سب سے پہلے اس کی پناہ مانگ کر اس کتاب کو شروع کرنا. ورنہ دنیا کے کسی کام میں اعوذ باللہ پڑھنے کی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے, یہ صرف قرآن کریم ہے. اچھا, ایک آدمی کہے مولانا صاحب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم کو اولاد دے دے. 6 مہینہ 7 مہینہ 1 سال کے بعد میں پوچھوں کہ بھیا کوئی خوشخبری ہے؟ بولے مولانا میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اولاد کی تمنا ہے. مولانا کتنے تگڑے مولانا دعا کر دیں گے. ارے مولانا کی لمٹ ہے یار.
अनलिमिट काम मौलाना को सौंप रहे हो। क्यों ये जो कह रहा हूं, रोज बोलते हो। अभी इमाम साहब पढ़ेंगे सूरह फातिहा, आप भी पढ़ेंगे, बोलेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। बोलते नहीं बोलते? ईमानदारी से बताओ, आज तक किसी आलिम के पास जाकर बैठे हो कि भैया वो सीधा रास्ता कैसे मिलेगा? एक आदमी दुआ कर रहा है अल्लाह औलाद दे, लेकिन शादी नहीं करने का है, औलाद कहां से टपक पड़ती है? करो दुआ रोजाना, 24-50 मरतबा सूरह फातिहा रोज पढ़ता है जो नमाजी है, और बोलता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज तक पूछा नहीं है कि वो सीधा रास्ता कैसे मिलेगा, तरकीब क्या है, हमको क्या करना है, क्या सेक्रीफाइस करना है, कुछ भी नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं। इतने लोग बैठे बता देना, आज तक कोई जाकर के पूछा हो किसी बड़े आलिम से कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम वो पढ़ते मौलाना साहब बता दीजिए। वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम उसी किताब में लिखा है। जैसे ही आप ये खत्म करते हैं, फौरन अल्लाह क्या बोलता, खोल किताब आगे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ऐसी किताब तुझे दी हो जिसमें कोई शक नहीं, उसको खोल, वो जो तूने दुआ की है वो इसके अंदर लिखा है कि हाउ टू, कैसे आप उस रास्ते को पा सकते हो, उसमें लिखा है। आपने कहा उसको हमको पढ़ना ही नहीं, कहां से मिले? लॉजिक ही नहीं बनती है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ तेरे पास मिसालें हैं। मैं कोई अच्छा मुकर्रिर नहीं, मुझे मालूम है मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन मैं आपकी जबान में और आपके दिल की बात बोलना चाहता हूं, आपकी मेन प्रॉब्लम जो है वो बताना चाहता हूं। लिहाजा खुदा के वास्ते इस किताब के साथ जब तक मजाक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक गुमराही खत्म नहीं हो सकती। नंबर 2, शिर्क के बारे में आपको बताया कि शिर्क 65% भारतीय करते हैं। शिर्क पर कुल्हाड़ा मारता कौन है? अरब सबसे अच्छे हैं इस चीज में, मालूम आपको? अरब शिर्क नहीं करता और बिदअत नहीं करता। वजह क्या है? वो जो कुरान इमाम साहब पढ़ते हैं ना, अगर इमाम साहब लगातार पूरे कुरान से पढ़ें तो डेली 2 से 3 मरतबा कुल्हाड़ा मारता है तुम्हारे शिर्क पर जो तुम कर रहे हो। लिहाजा उसको समझ में आता है, वो शिर्क के करीब नहीं जाता, क्योंकि डेली कुल्हाड़ा पड़ता ऊपर से। आप बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े इज्तिमा, शिर्क पर बात ही नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी टॉपिक को नहीं छेड़ा मक्के में। हालांकि सिक्योरिटी का मामला था, इल्म का मामला था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम मौजूद थी, लेकिन आपने छेड़ा किस मसले को? उससे छेड़ा जो सारे लोगों को आपका दुश्मन कर दिया, लेकिन आपने कोई कंप्रोमाइज शिर्क के बारे में नहीं किया, शिर्क के बारे में नहीं किया। मुझसे एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब शिर्क वगैरह अगर गुफ्तगू करेंगे, तो उन्होंने एक मिसाल दी, अच्छी मिसाल समझाई मुझे। क्या मौलाना साहब ये बताइए, अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो पहले बेहोश किया जाएगा कि पहले ऑपरेशन किया जाएगा? हमने कहा पहले बेहोश किया जाएगा। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी बात सच है कि शिर्क पर हम बात कर दें तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। हमने कहा ये बात अल्लाह को समझा दो यार, हमें नहीं समझाओ। ये बात उसके रसूल को समझा दो कि जिसने बेहोशी छोड़ करके ऑपरेशन पहले कर दिया। मगर अगर ये है कि हमको तरीक़े रसूल में नजात है तो तरीक़े रसूल शिर्क में कंप्रोमाइज नहीं, ये नोट कर लें। बकिया सब में कंप्रोमाइज हुजूर ने किया है। एक साहब आते कहते मैं ज़िना नहीं छोड़ सकता, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हुजूर साहब फरमाते हैं इस्लाम कबूल कर लो, बात बताते हैं। एक साहब आते हैं कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरी आदत पीने की है, इस्लाम को हुजूर ने फरमाया इस्लाम को देखते। एक साहब आए कि अल्लाह के रसूल मैं अपने घर में इतना बड़ा दूध भी रखा हूं और हैवी साइज भी रखा हूं, बहुत दिनों से हमारा इनका लगाव है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। धीरे 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 पहले छोटे वाले को फेंके, फिर ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा, फेंकेंगे सबको लेकिन टाइम लगेगा। हुजूर ने कहा 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं, चाहे कबूल करो चाहे नहीं कबूल करो। पब्लिक को समझा रहे हैं कि पहले बेहोश करो। मौलाना हम जैसे आदमी से वो जवाब दे रहा है कि पहले बेहोश किया जाएगा कि पहले ऑपरेशन किया जाएगा।
شرک میں پہلے آپریشن کیا جائے گا، جس کو مرنا ہوگا مر جائے گا، اس آپریشن میں مر جائے وہ زیادہ بہتر ہے. بیل کام نہیں آئے گی، درخت کام آتا ہے. قرآن مجید نے اسلام کی مثال بیل سے نہیں دی ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. لہذا یہ شرک آپ کے اندر سے جا نہیں سکتا. برا بات ہو، میری باتیں اچھی نہیں لگتی. جب ایسی باتیں میں کرتا ہوں خوب گروپ لوگ چھوڑتے ہیں، کیونکہ باپ دادا کے خلاف جاتا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کون ایمانداری سے بتاؤ. یعنی آپ ایز اے مسلمان نہیں، دنیا بھی بولتی ہے کہ آپ کے کیریکٹر کے مقابلے میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے. آپ نے ایک بات کہہ دیا سب مخالف ہو گئے. کیا کہ بابو یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے. بس ایک بات کہہ دیا، پورا مکہ جو کہتا تھا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، وہ سب کچھ بولنا شروع کر دیا. صرف ایک بات لوگ بولیں گے. جب اللہ خوش ہوتا ہے نا تو بندے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. اور جب بندے خوش ہوتے ہیں تو کون ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ. اب آپ کو طے کرنا خوش کس کو کرنا ہے. اگر بندوں کے خوش کرنے سے گاڑی چل رہی ہے تو آپ چھوڑ دیں اللہ کو، بندے کو خوش کریں. اور اگر اللہ کے خوش ہونے سے معاملہ حل ہونا ہے تو بندے کی کیئر نہیں کریں اس میٹر میں. بلکہ سب میں مصلحت ہے، وقت کا تقاضا ہے، سب کچھ ہے. لیکن شرک میں کوئی مصلحت غفلت نہیں ہوتی. صاف صاف بولا جائے گا کہ یہ غلط ہے، تب بات سمجھ جائے گی. تیسری چیز جو ذلت آپ کو میں نے بتائی، ذلت کی وجہ کیا ہے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 20 مرتبہ آپ کو اس مسجد میں بتا چکا ہوں. اس میں بھی 90% لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی بہن کی وراثت کھائے بیٹھے ہوئے ہیں. شاندار ٹوپی لگا کے آگے بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کس کا حکم مان کے؟ کس کا حکم مانا آپ نے جو نماز پڑھنے ہیں؟ اللہ کا نا. وہی اللہ ایسا کیسے اس تک 2 اللہ ہو جائے؟ اللہ جمعہ پڑھنا رہے گا تو آپ کی بات مانیں گے، اور جب مال کا معاملہ آئے گا تو ہمیں اپنا جو چاہیے تو جاؤ وہ اللہ سے بات کر لو جو اللہ عزت دیتا ہے. ہمارے پاس اللہ ایک ہی ہے. عزت اور دینے والی، عزت اور ذلت دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء. وہ کون ہے؟ وہ ایک ہے. یہ 2 اللہ آپ نے جو بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پرابلم 2 اللہ سے حل کرو. 2 کشتی کا سوار ہمیشہ برباد ہوتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے. نہ اس کشتی پر رہتا ہے نہ اس کشتی پر، برباد ہو جاتا، برباد ہو رہا ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. ایک آپ کے شہر میں، بازاروں میں سرے عام کہتے ہیں مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لیجئے اور ہر مہینہ مجھے آپ 10,000 روپے فائدہ دیتے رہیے. ہے نہیں چل رہا، نہیں چل رہا. 1-2 ہیں، 50 لوگ ہیں. سود ہے، سود ہے. بھئی آپ اس سے دینا چاہتے ہیں 2 لاکھ روپے، اس کو بول دیجئے بھیا کہ اگر فائدہ ہوگا تو دے دینا، نقصان ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں تب معلوم ہے. تجارت ایسے نہیں ہوتی. میٹھا میٹھا تجارت، کڑوا کڑوا ہاں 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 یہ نہیں، ہم نے ان کو نہیں ہونا. اس کو سود کہتے ہیں. کھاتے ہیں. حضور نے فرمایا ادنا درجے کا سود ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنی سخت وعید حدیث میں. قرآن میں کیا ہے؟ 2 ہی، میرے علم میں 2 ہی وجہ ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے جنگ کا اعلان ہے. نمبر 1 سود خور سے. قرآن کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے جنگ کرنے کی بات کرتا ہے جب کوئی سود کھاتا ہے. اللہ سے جنگ کر کے جیتا ہے کوئی؟ فرعون برباد ہو گیا یار. ہم تم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ قارون برباد ہو گیا جس کے مال اتنا تھا کہ لاکر کی چابی گدھے پر لاپتا تھا. لاک تو نہیں، خزانے کو نہیں، چابی لاپتا تھا گدھے کے اوپر اور چلتا تھا. وہ برباد ہو گیا. کیوں؟ پنگا کس سے لے لیا؟ اللہ سے. اللہ سے پنگا لینے والا کبھی عزت نہیں پا سکتا. بھیا سوچو سمجھو اس کو. یہ 2 اللہ جو بنا رکھا ہے بند کرو اس کو. سراسر موم یا سنگ ہو جا. گائے دودھ دیتی ہے، بیل دیتا ہوگا مولانا صاحب. یہ پالیسی اسلام کی نہیں ہے. بولنا پڑتا ہے گائے دودھ دیتی ہے، بیل نہیں دیتا ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ بیل بھی دیتا ہوگا. جی مولانا ہم نے کیا معلوم. گائے دیتی ہے لیکن بیل بھی دیتی ہے. یہ پالیسی والے کبھی عزت نہیں پاتے اس دنیا میں، اور آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو اس سے زیادہ ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ کہتا ہے یہودیوں سے کہا گیا ہے، یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں تم بھی سنو. جیسے ساس گھر میں رہتی ہے، بہو کو سنانا رہتی، بیٹی سے بولتی ہے اور بولتی بہو تمہیں بھی سنتے رہو. نام لیتی بیٹی کا، سنانا کس کو رہتا ہے؟ بہو کو سنانا رہتا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میری باتوں پر ایمان لے آتے ہو، جمعہ پڑھنے آ جاتے ہو، اللہ بولا ہے وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور میری باتوں کا تم انکار کر دیتے ہو. پھر اللہ کہتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، ایسا نظریہ رکھنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہتا ہے الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل کریں گے. کون بول رہا ہے؟ اللہ. اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے، کوئی مائی کا لال پیدا ہے جو اس کو عزت دے دے؟ نہیں دے سکتا. اچھا چلو دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، وہاں کمرہ مل جاتا ہے تو بھی برا نہیں تھا. ارے دنیا 60-70 سال کے برباد ہو جائے گی، چلو اوپر شاندار کمرہ مل جائے گا. کہتا ہے وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں دردناک عذاب ماریں گے. تو دنیا دی گئی بابو اور آخرت دی گئی. چاہتے ہیں جنت، اتنے لوگ بیٹھے، کس کو جنت چاہیے؟ سب کو چاہیے. اگر میں پوچھوں کوئی تو دوزخ میں جانا چاہتا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھائے گا اس میں؟ جنت چاہتے ہیں؟ جاؤ یہاں سے اٹھو، اپنی بہن کو بلاؤ کہ اپنا حصہ لے لو. میں آج سن کر آیا ہوں بیان، اللہ کا کلام بولا ہے تیرا حصہ ہے، اور اب تک جو نہیں دیا اس کو معاف کر دے، حصہ لے لے، جاؤ جنت تمہارے ہاتھ میں ہے. دیکھیں کتنے جنت کے شوقین ہو. یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے بابو، یہ مشکل ترین کام ہے. نوٹ کر لیں. چوتھی چیز ذلت، زوال. یہ جو زوال ہو رہا ہے، کتنی اس وقت کیا پوزیشن ہے عالمی سطح پر آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم سے زیادہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ نیوز دیکھتے ہیں. ایک آدمی بھی اندر سے جو تھوڑا بھی سنجیدہ ہے وہ جانتا ہے میں سیکورڈ نہیں ہوں. خوف کا یہ عالم ہے کہ اندازہ نہیں ہے خوف کتنا ہے. یہ جو زوال آیا وہ آخر صحابی پیر میں چپل نہیں ہے، ایران کے رستم کے پاس جا کر کے بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت، تمہیں معلوم ہے تم کل تک تمہارے پاس کھانا نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ ساری باتیں تمہاری صحیح، کھانا نہیں تھا، ہم لوگ بڑے ہی گنوار ٹائپ تھے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، آئے کیوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سپر پاور سے بات کرنے کی؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. بول کون رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ رستم کے دربار میں بول رہا ہے، اور کمانڈر ان چیف ہے وہ. 2.5 لاکھ فوج اس کے اندر میں تھی. رستم کا نام لیتے، آج بھی بولتے بڑا رستم بنتا ہے، بولتے نہیں؟ وہی رستم ہے جس کا محاورہ چلا رہا ہے. اس کے سامنے وہ صحابی بات کر رہے ہیں، ایمبیسڈر بن کے گئے ہیں، حضرت عمر نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ظلم بند ہونا چاہیے، اور اگر ظلم نہیں بند ہوتا ہے تو ہم دو ہاتھ کے لیے تیار ہیں، دو ہاتھ کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کریں گے. یہ جو تم نے غلام بنا رکھا ہے اللہ کے بندوں کو، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے. آپ اندازہ کریں کوئی ٹرمپ جو سپر پاور ہے اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرے، کیا نوبت ہوگی؟ ہمت نہیں ہے جانے کی. شان پہ گئے ہیں اور جا کر، لیکن تھا کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو وہاں سے جو خوشخبری لے کر کے آیا، حضرت عمر روز جا کر کے مدینے کے بارڈر پر بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ صبح ہی لوگ چلتے تھے، دوپہر ہو جاتی تھی تو دھوپ ہو جاتی تھی. تو دیکھا ایک آدمی ایرانی نسل کا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ٹپ ٹپ چلا رہا. حضرت عمر نے اس کو ہاتھ دیا. اسے کیا معلوم کہ امیر المومنین ہے؟ ایک عام سے آدمی، وہ گھوڑا بھگا رہا. مدینے کو 5 سے 10 منٹ کے اندر پورا چکر مار کر کے جب دیکھا کہ جس نے رستم کو شکست دیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا محل ہوگا، کیا شان ہوگی اس کی. پوچھا لوگوں سے بھائی صاحب
पैलेस किधर है अमीर उल-मोमिनीन का? लोगों ने कहा वो है। मस्जिद नबवी की तरफ इशारा किया। उस वक्त मस्जिद नबवी की छत पे खजूर की पत्ती पड़ी हुई थी। कांपा कौन था? सरेंडर कौन हुआ था? सुपर पावर। उसने जब गए, हजरत उमर तो बेचारे थक के आकर के लेट गए मस्जिद नबवी में। जब लेटे तो सर के नीचे बाद रवायत कहता है तकिया भी नहीं था, ईंट रख के लेटे हुए थे। वो आकर कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। मुझे नहीं मालूम कौन अमीर अल-मोमिनीन है। तो देखा हजरत उमर खड़े, वालेकुम अस्सलाम। वो खुशखबरी देता है। हैरत में पड़ जाता है कि आखिर क्या ताकत इनके पास है कि इन्होंने रुस्तम को शिकस्त दिया। ताकत सिर्फ दो थी, तरीक़े रसूल और अल्लाह का कलाम जिंदगी में था। उससे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। दुनिया कंप्रोमाइज करती थी, आपने दोनों छोड़ा। आज मैं फिर मौका लगेगा तो मैं बात करूंगा हदीस के उस पर। आज मैं इसी पर बात खत्म कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ ये काम किया था कि जो हुजूर ने फरमाया था कि आपने आखिरी दिनों में ये बात फरमाई थी कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नति नबिय्यिही। तुम गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह की किताब पर अमल करोगे और हमारी सुन्नत पर। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह के रसूल से सच्चाई धरती पर कोई नहीं है। जितनी बातें उन्होंने कही आपके दिल में सिर्फ ज़बानी तौर पर जो इश्क़ रसूल है, खत्म करें इसको, दिल में उतारें उनकी बातों को और अमल करें। कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती आपका। लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल से कट करके मामला है तो कोई फिर आपको बचा भी नहीं सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक जरूरी बात,